ایک زمانے کی بات ہے، بہت دور ایک فیری لینڈ تھا جو عام دنیا سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں ہر ذائقہ زندہ تھا اور کھانے کے ساتھ جذبات اور خوشیاں پیدا کرتا تھا۔ فیری لینڈ کے دو بڑے حصے تھے، نمکین لینڈ اور میٹھا لینڈ۔ نمکین لینڈ چمکتی سفید چٹانوں، نمک کے کرسٹل اور ہوا میں تیرتے ذائقے دار ذروں سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں کی سب سے طاقتور فیری تھی نمک فیری۔ اس کے پر نمک کی چمک رکھتے تھے اور جادوئی چھڑی سے وہ ہر کھانے میں لذت ڈال سکتی تھی۔ نمک فیری نہ صرف ذائقہ بڑھاتی تھی بلکہ کھانے میں یادیں اور کہانیاں بھی باندھ سکتی تھی۔ نمک فیری فخر سے کہتی، دنیا کے کھانے میرے بغیر ادھورے ہیں، پیزا، برگر، فرائز سب میرے بغیر بے مزے ہیں۔ یہ لینڈ چمکتی ہوئی نمکین پہاڑیوں، کڑکڑاتی ہوا اور ٹھنڈے کرسٹل جھیلوں سے بھرا تھا۔ میٹھا لینڈ شہد کی ندیاں، کپ کیکس کے پہاڑ اور ہوا میں چاکلیٹ کی خوشبو سے بھرا تھا۔ یہاں کی ملکہ تھی میٹھی فیری۔ اس کے پر گلابی روشنی میں چمکتے اور اس کی مسکراہٹ سب کو خوش کر دیتی تھی۔ میٹھی فیری کے جادو سے میٹھے کھانے خوشی اور مسکراہٹ پیدا کرتے تھے۔ وہ بچوں کے لیے کبھی کبھی میٹھے جادوئی کھیل بھی رکھتی، جیسے لالی پاپ کے پہاڑ پر سلائیڈ لگانا یا چاکلیٹ کی ندیوں میں کشتی چلانا۔ میٹھی فیری فخر سے کہتی، لوگ جشن اور خوشی میرے بغیر نہیں منا سکتے، میں سالگرہ، عید اور شادی کی روح ہوں۔ وقت کے ساتھ دونوں فیریز کے درمیان شدید مقابلہ شروع ہو گیا۔ نمک فیری کہتی، دنیا کو صرف نمکین ذائقہ چاہیے۔ میٹھی فیری کہتی، نہیں، دنیا کو صرف میٹھا ذائقہ چاہیے۔ دونوں نے جادوئی طوفان پیدا کیے۔ نمک فیری نے نمک کے بادل اور کرسٹل طوفان بنائے۔ میٹھی فیری نے چاکلیٹ اور کیک کے بادل بکھیر دیے۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی بھی مکمل کامیاب نہ ہوا۔ دنیا کے کھانے یا تو بہت نمکین ہوئے یا حد سے زیادہ میٹھے۔ لوگ بیمار اور اداس ہو گئے۔ نمک زیادہ ہوا تو ذائقہ کڑوا ہو گیا، چینی زیادہ ہوئی تو سب کے پیٹ خراب ہو گئے۔ جادوئی کونسل نے دونوں فیریز کو ایک مشکل ٹاسک دیا۔ تمہیں ایسی چیز بنانی ہے جو نمک اور چینی دونوں پر مبنی ہو اور سب کو پسند آئے۔ یہ ٹاسک آسان نہ تھا، ہر کوشش ناکام ہوئی۔ میٹھی فیری اور نمکین فیری دونوں اپنے اپنے ذائقے کو لے کر بہت زیادہ انا پرست تھی، اسی لیے ان دونوں نے ایک دوسرے سے ذائقے نہیں لیے۔ جب دونوں اپنی اپنی چیزیں بنا کر فیری کوئین کے پاس گئیں تو جب فیری کوئین نے میٹھی فیری کی ڈش چیک کی تو اس میں حد سے زیادہ میٹھا تھا، اور جب نمکین فیری کی ڈش چیک کی تو اس میں حد سے زیادہ نمک تھا۔ کوئین فیری بہت غصہ ہوئی اور کہا کہ میں نے تم لوگوں کو ایسی چیز بنانے کو کہا تھا کہ جس میں دونوں چیزیں، میٹھا اور نمکین، دونوں شامل ہو، مگر تم دونوں نے اپنی غرور کی وجہ سے ایک دوسرے سے ذائقے نہیں لیے اور سارا توازن خراب ہو گیا۔ پھر ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے اپنی انا کی وجہ سے ذائقے کے اصل مقصد کو ہی بلا بیٹھے۔ پھر نمک فیری اور میٹھی فیری نے ایک دوسرے پر بھروسہ کیا اور اپنی طاقتیں ملائیں اور یوں ایک کھٹی میٹھی مزے والی ٹافی تیار کی۔ وہ ٹافی کوئی معمولی ٹافی نہیں تھی، بلکہ اس ٹافی میں دونوں کی طاقتیں موجود تھیں، اور یوں کھٹی میٹھی ٹافیز کی بارش ہوئی۔ تمام بچوں نے خوشی سے مل کر ٹافیز کھائیں۔ اسی دوران گندی فیری نے حملہ کر دیا۔ اس نے نمک کے پہاڑوں کے کرسٹل توڑ دیے اور میٹھے لینڈ کی ندیاں زہریلی ہو گئیں، اور ہر خوشبو کڑوی لگنے لگی۔ اس کی آنکھیں سبز اور لال روشنیوں سے جل رہی تھیں۔ اس کے جادو سے تمام ذائقے مکس ہو گئے، ہلدی، مسالے، نمک سب میٹھے کپ کیکس اور چاکلیٹس کے ساتھ اڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر تمام فیریز پریشان رہ گئیں۔ گندی فیری اصل میں زہریلی نہ تھی، بلکہ کسی زمانے میں وہ بھی چٹپٹے اور کھٹے ذائقوں کی کوئین نور مانی جاتی تھی، مگر ایک غلطی کی وجہ سے اس سے یہ لینڈ چھین لیا گیا۔ اسی وجہ سے وہ بری فیری میں بدل گئی، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں کسی ذائقے کو رہنے نہیں دوں گی۔ میٹھی فیری اور نمکین فیری نے سوچا کہ ہم دونوں اپنی طاقتیں ملا کر ایک اور نئی دنیا بناتے ہیں، جس کے اسے کوئین بنا دیا جائے گا۔ میٹھی فیری اور نمکین فیری دونوں نے اپنی طاقت جمع کی اور چٹپٹا کھٹا میٹھا لینڈ وجود میں آیا۔ اس لینڈ کو دیکھ کر نور فیری بہت خوش ہوئی اور اسے یوں لگا کہ جیسے اس سے اپنا کھویا ہوا ماضی مل گیا ہو۔ اس نے تمام فیریز سے معافی مانگی اور اسے یوں چٹپٹا ذائقوں کی فیری لینڈ کی کوئین بنا دیا گیا۔ اب فیری لینڈ کا یہ قانون تھا کہ نمکین، میٹھا اور چٹپٹا تینوں مل کر زندگی کے ذائقے کو مزیدار اور خوبصورت بناتے ہیں۔ ایک دن پورے فیری لینڈ میں ہلچل مچ گئی۔ سموسا، چاکلیٹ اور لیموں کے ذائقے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ ہر ایک کہہ رہا تھا، میں سب سے زیادہ اہم ہوں۔
फेरीज जो सब कुछ देख रही थीं, फौरन फेरी क्वीन के पास गईं और बोलीं, मेरी रानी, ये तीनों जायके अपनी अपनी अहमियत बताकर लड़ रहे हैं। फेरी क्वीन मुस्कुराई और बोली, हाँ, फिक्र न करो, मेरे पास इसका हल है। और ताली बजाते ही एक नई खूबसूरत फेरी नमूदार हुई, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। फेरीज हैरान होकर बोली, ये कौन सी फेरी है? हमने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। फेरी क्वीन ने बताया, ये है इत्तेहाद फेरी। जब भी किसी के दरमियान मसला हो या सबको साथ मिलाने की जरूरत हो, इसे बुला लिया जाता है। इत्तेहाद फेरी सब जायकों के पास गई और कहा, मैं तुम सबके पास आकर तुम्हारी बात सुनूंगी। सबसे पहले लीमू के पास गई। इत्तेहाद फेरी ने कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि सिर्फ तुम राज करोगे? लोग तुम्हें नमक और चीनी के साथ मिलाकर लीमू पानी बनाकर पीते हैं। लीमू ने सोचा और खामोश हो गया। फिर इत्तेहाद फेरी नमक के जायके के पास गई। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम सबसे अहम हो? समोसा तो लोग खट्टी और मीठी चटनी के साथ खाते हैं। नमक ने भी अपनी गलती समझ ली और खामोश हो गया। आखिर में इत्तेहाद फेरी चॉकलेट के पास गई। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम सबसे ज्यादा अहम हो? ज्यादा मीठा खाकर बोर हो जाते हैं, लेकिन तुम सबके साथ मिलकर ही जायके में जान डाल सकते हो। चॉकलेट भी सोचकर खामोश हो गया। सबने महसूस किया कि सबकी अपनी अहमियत है, लेकिन जब हम सब इत्तेहाद के साथ होंगे तो ही फेरीलैंड को नए और मजेदार जायके मिलेंगे। इत्तेहाद फेरी मुस्कुराकर बोली, याद रखो, तुम सबकी अहमियत अपनी अपनी जगह बहुत बड़ी है, लेकिन इत्तेहाद के साथ तुम सब कुछ बेहतर कर सकते हो। और इस दिन से समोसा, लीमू और चॉकलेट सब साथ मिलकर नए जादुई और मजेदार जायके बनाने लगे। फेरीलैंड में खुशियां और मजेदार जायके दोबारा लौट आए।